السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے جازم حتیم کا ناول آدم اور ابلیس، ایپیسوڈ 5، باب نمبر 3، محرومی، مجبوری اور مقصد. حصہ اول، محرومی، مجبوری اور مقصد ہم سرم ہیں. دلیل پختہ نہ تھی، معتبر حوالہ نہ تھی. چراغ جل تو رہے تھے مگر اجالا نہ تھا. ہر ایک لب پہ تھا تنگی رزق کا شکوہ، کسی ہتیلی پر محنت کا کوئی چھالا نہ تھا. بھنور اٹھے تھے میری ناخدا کی آنکھوں سے، وگرنہ مجھ کو یہ دریا ڈبونے والا نہ تھا. کمال یہ ہے کہ اس بے وفا کو علم نہیں کہ روگ ہم نے بھی سنجیدگی سے پالا نہ تھا. تو میں نے اپنی صدا کو ہی کر لیا زخمی، دکھوں کا نوحہ کوئی اور پڑھنے والا نہ تھا. طارق قمر. اسپین کے گاؤں ایلان ڈی وکیاس میں موجود وسیع کمرہ، جو کہ 10 ایکڑ زمین پر رنگین تتلی کی مانند تھا. 2 کنال کا مستطیل کمرہ جس میں وہی مربع اور تکون نما دیواروں کی گھامیں تقاہائی داغدار شیشوں سے فندقی آنکھیں بنی ہوئی تھیں. افق میں دیکھو تو کئی بڑی چھوٹی فندقی آنکھوں کی پینٹنگز بنی ہوئی تھیں. کمرے میں موجود 11 فٹ کینوس کے سامنے ایک وجود جس کی بصیرت رقص شعور کے میدان میں جھوم رہی تھی. وہ دیوانہ وار برش اسٹروکس لگا رہا تھا. سورج کی روشنی کا اس آنکھوں میں پڑنے کی وجہ سے ان آنکھوں میں 2 اور مدھم رنگ نظر آتے تھے. نک، نک، آواز اپولو کی تھی. خدا کا واسطہ ہے ہوش میں آؤ نک. اپولو نک کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، جو فاتر العقل کے عالم میں دیوانہ وار برش چلا رہا تھا. نک. اپولو نے نک کے منہ پہ مکہ مارا کہ شاید اس کا سحر ٹوٹے، مگر نک فندقی آنکھوں کے سحر سے آزاد نہ ہوا تھا. نک، زائنہ کو ڈھونڈنے کا صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، آخری راستہ. اپولو کی آواز اب کی باریک مدھم تھی. نک کا یہ آخری سٹروک تھا جسے پورا کر کے وہ اپولو کی طرف مڑا. مجھے تو وہ مل گئی، دیکھو وہ میرے ہر طرف موجود ہے. اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے تھے. نک، زائنہ کو ڈھونڈنا ہے نا، چلو اٹھو یہاں سے جائیں. اپولو اسے کسی بچے کی طرح بہلا رہا تھا. اپولو، اسے ڈھونڈ دو نا پلیز. وہ اس کی طرف اس طرح بڑھا جس طرح کوئی بچہ مدد کے لیے ماں کی طرف بڑھتا ہے. ایک راستہ ہے. کون سا راستہ؟ بول بھی پڑو. نک کے چہرے پر امید، تجسس اور تڑپ کے ملے جلے تاثرات تھے، مگر آنکھیں ویران تھیں جو چہرے کا ساتھ نہ دیتی تھیں. وہ اپولو نے بات کرنے کے لیے تمہید کا سہارا لینا چاہا. بول پڑو، خدا کا واسطہ ہے. نک کا سانس اکھڑنے لگا تھا. ولیم ایبن، ولیم ایبن. نک زیر لب بڑبڑایا. نک نے رک کر سانس لی اور پھر بولنا شروع کیا. وہ مارا گیا تھا. ہاں، وہ مارا گیا تھا 3 سال پہلے. میڈرڈ میں پولیس نے اسے شوٹ کیا تھا. وہ اپنے لاشعور میں کڑیاں جوڑنے لگا تھا. نک، وہ زندہ ہے، کیسپر جیمز بلو کے نام سے. وہ بچ گیا تھا. اب وہ ایک کام کروانا چاہتا ہے. اپولو نے ایک بے تاثر نگاہ نک پہ ڈالی تھی. اوکے، کرو. سن تو لو. اس نے نک کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا. کر دو نا، کر دو نا پلیز. وہ بچوں کی طرح اپولو کی منت کر رہا تھا. کیسینو آف اسپین میں چوری کرنی ہے. اپولو کا لہجہ سپاٹ تھا. نک، تم یہ کیسے کرو گے؟ انداز میں فکر اور سوال کا ملا جلا تاثر تھا. میں نہیں، ران کرے گا. ولیم کو بول دو ابھی سے کام پہ لگ جائے، کیونکہ جس دن میں اسے اس کی چیز دوں گا اسی دن مجھے میری امانت بھی چاہیے. نک نے ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بڑھا. نک، وہ صرف ڈیٹا دے گا، سوچ لو. 100% کامیابی کے چانسز نہیں ہیں. فی الوقت میرے لیے تنکے کا سہارا بھی آئیکن آف سی کے برابر ہے. کیا کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے. میری سچویشن بھی یہی ہے.
نک دروازہ کھولتے ہوئے بولا، جیزس پلیز اس 6 فٹ کے گدھے کو عقل دیں۔ اس کی آواز اتنی تھی کہ نک آسانی سے سن سکتا تھا۔ آج کی گستاخی معاف، چوری کی تیاری کرو۔ چوری کرنی ہے، شادی کا لڈو نہیں کھانا جو اس طرح بول رہے ہو۔ پونیسیک یس کو پوری رفتار کے ساتھ ہوا کو نیزے کی مانند چیرتے ہوئے ایک پوش علاقے میں داخل ہوئی۔ اس جگہ پہاڑوں پر درجنوں کی تعداد میں محل نما گھروں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے۔ کچھ کی حالت رہنے لائق تھی، مگر زیادہ تر گھر کھنڈر بن چکے تھے۔ سفید ہائپر کار ایک گھر کے سامنے رکی۔ گھر کا حال کچھ یوں تھا کہ اس میں 4 دیواروں میں سے ایک مکمل اور 3 آدھی گری ہوئی تھیں۔ رون گاڑی سے نکلا اور بجری اور پتھروں کے ڈھیر پر جا کر کھڑا ہوا اور گھر کے بائیں جانب میں موجود درخت کی طرف مڑا جو کہ کھائی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اونچی آواز میں بولا، اب تمہارا وقت ہے بدلہ چکانے کا۔ تبھی درخت کے پاس سے زمین میں سے راستہ نکلا جس میں سے ایک 23 سالہ لڑکی، جس نے مینز شارٹ کے اوپر مینز بیگی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بال گردن تک آتے تھے جن کی روٹ سبز رنگ میں ڈائی کی ہوئی تھی۔ ران مینڈل، مجھے لگا تم کبھی نہیں آؤ گے۔ لڑکی نے بولتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس وقت اس کے کندھے پر وکٹری کا ٹیٹو بنا دکھائی دیا۔ ایوا اسٹارک AKA وکٹری، کیسی ہو؟ اب ٹھیک ہوں، میری یاد کیسے آئی؟ اس کا لہجہ نرم تھا۔ نک کو کام آ پڑا ہے، سب کو آج سے 15 دن بعد ٹاور آف کانسپریسی میں جمع ہونا ہے۔ رون بولتے ہوئے مڑا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ رکو رون، وجہ بتاؤ، کیا کام ہے جو کانسپریسی ٹاور میں جمع ہونا پڑا ہے؟ بھول گئے آخری بار کیا ہوا تھا جب ٹاور آف کانسپریسی میں جمع ہوئے تھے؟ اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ نمبر ہے نا نک کا، تو کال کر کے پوچھ لو، میں تو بے بس ہوں۔ رون نے گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ میں چلتا بنا۔ ہیلو کیسپر بلیو، فون کے دوسری طرف نک کی آواز ابھری۔ ہائے نک، کیسپر، میں نے تمہارا کام شروع کر دیا، امید کرتا ہوں تم نے بھی شروع کر دیا ہوگا۔ کیسپر نے نچلا لب دباتے ہوئے کہا، پھر رک کر سانس لی اور بولا، تمہیں الہام بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ نائس، مطلب ہاں۔ نیک کی جانب سے فون بند ہو چکا تھا۔ 15 دن بعد وکٹری ٹھیک 15 دن بعد سیگروڈا فیملیا کے باہر موجود تھی۔ ہیلو وکٹری، آواز قریب سے آئی۔ ہیلو نک، اس نے سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے لگا کہ تم ٹاور پہ آؤ گی۔ سرمئی آنکھوں کی ویرانی جمع دینے والی تھی۔ تم بھول گئے آخری بار کیا ہوا تھا جب ہم سب ٹاور میں جمع ہوئے تھے؟ انداز ایسا تھا جیسے اس نے جواب دیا ہو، میس، مرڈر، بس۔ اس کے انداز میں کوئی انسانی جذبہ نہیں تھا۔ بس کیا مطلب بس؟ ہم نے 200 لوگ مارے تھے۔ وہ سب لوگ نشیڑی، جواری، چور اور ڈاکو تھے۔ نک، ان میں سے پولیس والے بھی تھے، حرام خور تھے، سب رشوت خور تھے۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ جو بچے قتل ہوئے ان کا کیا؟ وہ دانت مسلتے ہوئے بولی تھی، وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا حصہ تھے اور انہوں نے بومب جیکٹ پہنی ہوئی تھی، تو اگر وہ نہ مرتے تو کئی اور لوگ مرتے۔ ہم مرنے والے تھے، مرے تو نہیں نا؟ وہ اس گفتگو میں پہلی بار چلایا تھا۔ نک، اس کی آواز نرم تھی، پلیز وکٹری، پلیز۔ کون ہے؟ کس نے تمہیں اتنا مجبور کر دیا ہے؟ اسے شوق لگا تھا، کیونکہ نک کسی کی منت نہیں کیا کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات وہ مجبور کرنے والوں میں سے تھا، مجبور ہونے والوں میں سے نہیں۔ کون؟ اس نے حیرت سے وکٹری کو دیکھا۔ جس نے تمہاری یہ حالت کی ہے۔ تم سے مطلب؟ نک ناک رگڑتا منہ موڑ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر ڈھونڈ لو کوئی اور ماسٹر مائنڈ۔ وہ کہہ کر مڑی اور ٹاور آف ورچن میری کی طرف بڑھ گئی۔ رکو، پلیز بات تو سنو۔ اس کی آواز سن کر وکٹری کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بول پڑو نک لورینزو۔ اچھا بتاتا ہوں۔ ولیم ایبن ولیم کے لیے چوری کرنی ہے۔ بات مت گھماؤ، اس کا نام بتاؤ جس نے تمہاری یہ حالت بنا دی ہے۔ زائنا نکولس لوینزو۔
نائس رائم کر رہا ہے۔ زائنہ کا نام اپنے نام کے ساتھ سن کر اس کا چہرہ بلش کرنے لگا تھا۔ ایک بار پھر سے بولو جو پہلے بولا۔ نک لال ہوتے چہرے کے ساتھ شرماتے ہوئے بولا، ایسا بھی کیا بول دیا کہ شرما شرما کر لال سرخ ہو گئے ہو؟ اس کی بات سن کر نک نے شرماتی نظروں کے ساتھ مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ نک، کیا وہ اتنی پیاری ہے؟ ہاں، میرے لیے وہ میری ایلین ٹو ہے۔ کیا وہ واقعی میں اتنی پیاری ہے؟ ہاں، اس کی فندقی آنکھوں کی گہرائی پیسیفک اوشن سے بھی زیادہ گہری ہے۔ کیسی دکھتی ہے؟ دیکھی تو میں نے بھی نہیں ہے، پر یہ پتا ہے کہ بہت پیاری ہے۔ دیکھی بھی نہیں، پھر بھی وہ تمہاری ایلینٹو بن گئی؟ پتا نہیں، پھر بھی میری زندگی کا مقصد بس وہ ہے۔ اوکے، اب بس بھی کرو، مجھے اس کے حسن سے حسد ہونے لگا ہے نا؟ کہ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ نک، کیا یہ وہ ایئرپورٹ والی لڑکی ہے؟ ہاں۔ نک، جس طرح کی پینٹنگز تم بناتے ہو 18 سے 20 سال کی زائنہ کی، وہ تمہاری اپنی امیجنیشن ہے۔ اگر وہ حقیقت میں ویسی نہ ہوئی تو اس سے زیادہ پیاری ہوگی۔ واہ، کیا مان تھا نک کا۔ نک، اگر میں یہ کام کرنے سے انکار کرتی تب بھی مجھے کرنا پڑتا۔ ہاں، مطلب کہ میں مجبور ہوں۔ ہاں، اسپین میں عورتوں کو آزادی حاصل ہے، میں تم پر کیس بھی کر سکتی ہوں۔ میں جج ہی خرید لوں گا، پھر کرتی رہنا شوق سے جتنے پیسے ضائع کرنے ہیں۔ تو کیا مجھے یہ کام کرنے کے پیسے ملیں گے؟ ویسے بھی تم ہر مہینے میرا کوئی کام کیے بغیر مجھ سے ایک موٹی رقم لیتی ہو، مطلب کہ دگنے ملیں گے۔ اچھا، اوکے، چلو پھر ٹاور چلتے ہیں۔ ان کی گاڑی ایک 37 منزلہ عمارت کے سامنے رکی تھی، سیاہ شیشوں سے بنی عمارت جس کے اوپر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا لورینزو ٹاور چمک رہا تھا، جو صاف صاف بتا رہا تھا کہ یہ نک کی ملکیت ہے۔ نک سیاہ سوٹ میں چلتا ہوا بلڈنگ کے اندر داخل ہوا۔ ریسیپشن پر موجود لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہوئے تھے۔ پیچھے سے وکٹری چلتے ہوئے آئی، سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ نک، آج ہی جانا ہے، جواب میں اس نے سر ہلایا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں کھولوں یا تم کھولو گے؟ مرنے کا شوق ہے تو کھولو، زیادہ سے زیادہ کرنٹ لگے گا اور تم مر جاؤ گی۔ عجیب شان بے نیازی سے کہہ کر اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے۔ تو پھر ان کو جیب سے نکالو اور کھولو اسے۔ نک نے اپنے ہاتھ جیب سے نکال کر 2 قدم آگے بڑھائے اور لفٹ میں لگے ہوئے شیشے کو دیکھ کر بولا، نک، لوینزو، اوپن فلور 38۔ اور پھر ایک اور پینل باہر آیا جس پر ایکس لکھا ہوا تھا۔ اس بٹن کو نک نے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دبایا تھا۔ نک، تم نے رنگ فنگر سے ہی کیوں دبایا؟ اس کی بات سن کر نک نے قہقہا لگایا تھا۔ تمہیں نہیں پتا کہ یہ ٹاور کس دماغ کا شاہکار ہے۔ اس کے انداز میں ہی جواب موجود تھا۔ روحان توصیف شاہد، تو کم آن، اس میں تو کا کوئی کام نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے کہ اس میں 38 فلور ہیں، پر دیکھنے میں صرف 37 لگتے ہیں، تو اس میں کون سی اتنی خاص بات ہے؟ وکٹری، اس میں 38 نہیں 39 فلور ہیں، اور ٹاور آف کانسپریسی 38 فلور پر ہے۔ وہ رنگ فنگر کے فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے۔ اگر میں کسی بھی دوسری انگلی کا استعمال کروں گا تو 39 فلور کھلتا ہے، جو کہ دھوکہ ہے، ٹاور آف کانسپریسی کو دشمنوں سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تھا اور حد نگاہ تک طویل اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبا ڈور، جس کے آخر میں جلتی بند ہوتی پیلی بتی تھی، جس کے نیچے ایک لوہے کا دروازہ نظر آتا تھا۔ نک چلتا ہوا اس دروازے سے 20 قدم دور رکا اور دائیں جانب دروازے کی طرف مڑا اور کچھ اینٹوں کو ہاتھ اور پیروں کی مدد سے آگے کی طرف دھکیلا۔ پروسیس پورا ہونے پر بائیں جانب کی ایک دیوار سے ایک اینٹ نکلی جس پر ایک چابی کی جگہ بنی تھی۔ نک نے اپنے گلے سے ایک چین کھینچا جس کے آخر میں ایک چابی لٹکی ہوئی تھی، جس سے اس نے ایک اینٹ پر رکھا۔ پل کی تاخیر کے بعد زمین میں سے ایک راستہ کھلا تھا۔ نک، یہ آخر ہیں کتنے فلور؟ کبھی تم کہتے ہو 30، کبھی 40، اب 39 کیسے ہو گئے؟ وکٹری، کام ڈاؤن۔ یہ جو 38 فلور ہے
یہ دراصل 39 فلور ہے اور ٹاور آف کانسپیریسی کو جاننے والا دوسرا راستہ ہے۔ پہلا راستہ کہاں سے جاتا ہے یہ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا، تو پوچھنا بھی مت۔ وہ بولتا ہوا زینے نیچے اترنے لگا اور وکٹری بھی اس کے پیچھے بڑھی اور روم میں داخل ہوئی۔ اچھا، اس دروازے کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ باتیں راز ہی سہی۔ اس کے ہنسنے کی آواز معدوم ہوئی۔ روحان توصیف شاہد اپنی مخصوص چال چلتا ہوا اپنے دفتر میں داخل ہوا تھا کہ اسے سامنے سے مومن اپنی طرف بھاگتا ہوا نظر آیا، جس نے بغیر رکے روحان کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لیے باہر کی طرف بھاگا۔ رک جا، کون سی ماں کا جنازہ چھوٹ رہا ہے جو پڑھنا ہے؟ بعد میں بتاؤں گا کون سی ماں ہے، فی الوقت انایا کو پکڑنا ہے۔ کون؟ وہ کسٹم آفیسر کی بیٹی۔ مومن نے گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈگی کھولی اور ایک بیگ سے جینز، ماسک اور جیکٹ نکال کر روحان کی طرف اچھالی۔ اس کا کیا کروں؟ روحان، کپڑوں کا کیا کرتے ہیں؟ پہنتے ہیں تو پھر پہن لینا، یا یہ بھی میں ہی پہناؤں؟ میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں۔ آئی ایم اے گرون اپ مین۔ تو پھر پہن لینا۔ اوکے، پر کرنا کیا ہے؟ تخت بچانا ہے۔ کس سے؟ جس کو کل تم نے 35 کروڑ کا ناشتہ کروایا تھا۔ مطلب اسے ایسیڈیٹی ہو گئی ہے؟ جی۔ اب کیا کرنا ہے؟ جب بکری پکڑ میں نہ آئے تو بکری کے بچے کو پکڑ لو۔ خباثت سے چہرہ مسکرایا اور مڑ کر مومن کو دیکھا۔ پھر کیا؟ بکری کی ٹن 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 ٹن۔ شکار کو کہاں سے پکڑنا ہے؟ جہاں سے اسے امید نہ ہو۔ اچھا، ابھی میرا دل نہیں ہے، بعد میں بکری کو پکڑ لیں گے، وہ کہتا واپس کپڑے بدلنے لگا۔ روحان، وہ کسٹم آفیسر کل سب سے ملنے والا ہے۔ سب؟ ہاں، انویسٹیگیشن ٹیم سے۔ سب ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا۔ میری نے کیا بتایا؟ وہ کہتا ہوا جیکٹ کے زپ بند کرنے لگا۔ بام ڈیفیوز کرنے کے لیے صرف 7 گھنٹے ہیں، مطلب دشمن کو پکڑنے کے لیے 7 گھنٹے ہیں۔ روحان نے ایک دوسرے فون میں ایک نئی سم ڈالی اور میری کو کال میں لائی۔ ہاں، آواز آ رہی ہے۔ فون کے دوسری جانب سے میری کی آواز آئی۔ ہاں، آ رہی ہے میری، سب کچھ بتاؤ صرف 5 منٹ میں۔ تمہیں شام 6 بجے سے پہلے اناویا کو اغوا کرنا ہے، جو بھی ہو جائے۔ 6 بجے سے اوپر 1 منٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی بھی چیز میں تاخیر ہوئی تو سمجھ لو تم اور مومن، جو پبلک فگر کی عزت دار زندگی گزار رہے ہو، اس کو تو خدا حافظ بولو ہی گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 15-20 سال کا ایک اچھا پیکج لگواؤ گے جیل میں۔ کام کی بات کرو۔ لہجہ سخت تھا۔ رسی کو آگ لگ چکی ہے مگر بل جانے کا نام نہیں لے رہا۔ میری، روحان کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ وہ اس وقت منگلا کینٹ میں ہے، اسے تم دینا جی ٹی روڈ سے ہی پکڑ سکتے ہو۔ دیکھو روحان، ایک بار کو آنکھ بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ منگلا سے واپسی پنڈی کو 2 ہی راستے آتے ہیں، ایک منگلا روڈ اور دوسرا بائی پاس سے۔ یہ ایک تکون ہے جس کے سر پر منگلا اور نچلے دونوں کونوں میں دینا اور بائی پاس ہیں، اور درمیان سے کوئی راستہ لے گی تو سب بھول بھلائیاں ہے جو انہی 2 سڑکوں سے ملتا ہے۔ اور آخری بات، انہیں صرف اس وقت مارنا ہے جب سب دروازے بند ہونے لگیں۔ لڑکی کی پروفائل اور باقی سب ڈیٹا میں تم سے شیئر کر دوں گی۔ فی الوقت تم اور مومن جہلم کے لیے نکلو۔ لیٹس گو مومن۔ وہ اپنا ہیلمٹ پہنتے ہوئے اپنے ہیوی بائک پر بیٹھا اور اسے سٹارٹ کیا۔ روحان، لیٹس ہیو اے ریس۔ نہیں، رہنے دو، تم ہار جاؤ گے، اور جب تک جیتو گے نہیں پھر تم میری جان عذاب کرتے رہو گے۔ سیدھے سے کہو نا، تم ڈر گئے ہو۔ انایا کہتی ہے گدھوں سے بحث نہیں کرتے۔ روحان نے مسکرا کر اپنا موقف بیان کیا اور دائیں ہاتھ سے ہیلمٹ کے شیشے کو نیچے کرتے ہوئے فل اسپیڈ سے اپنا بائک آگے کی طرف بھگا لے گیا۔ 2 گھنٹے بعد روحان، وہ اس وقت قلعے کی طرف جانے کے لیے نکل رہی ہے اور یہ پہلا اور آخری موقع ہے اسے پکڑنے کے لیے۔ فون سے میری کی آواز ابھری۔ مومن، بائی پاس کو بند کرو۔ روحان، تم مومن کے پاس پہنچو، ان کی گاڑی بائی پاس پر چڑھ چکی ہے۔ یہ بات کوڈ لینگویج میں کہی گئی تھی۔ راجر باس۔ اور روحان، کسی کا خون اس وقت تک مت کرنا جب تک ضرورت نہ بن جائے۔
دوسری جانب سے فون بند ہو چکا تھا۔ روحان نے بائک سٹارٹ کیا، تبھی اس کے ایئر اسپیکر میں سے پھر سے میری کی آواز گونجی۔ کوڈ: پہاڑوں کے درمیان گھری زمین کو وادی کہتے ہیں، مطلب بائی پاس تک دوسرا راستہ بھی جاتا ہے جو کہ کچا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ کوڈ: پرندوں کا گھر نہیں ہوتا اور وہ اپنی دشا ہواؤں کے رخ سے متعین کرتے ہیں، مطلب وہ ادھر جائے گی جدھر میں اسے لے کر جاؤں گی۔ تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ کوڈ: بنتا گھومنے دوستوں کے ساتھ ہی جاتا ہے، مطلب میں ہر اس بندے کی کمزوری سے دوستی کرتی ہوں جس کے ساتھ ہمارا کام ہو۔ مطلب سب کیوں؟ اب کی بار آواز مومن کی تھی۔ کوڈ: رکے گھوڑے سے بھی انسان گر جاتا ہے، مطلب مجبوری کبھی کسی کی سگی نہیں ہوتی، کوئی کبھی بھی کسی کے لیے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ آر یو کریزی میری؟ مومن کو وہ پاگل لگی تھی۔ دودھ کو ابال آ چکا ہے، تیار ہو جاؤ۔ یہ یہاں اتنا ٹریفک کیوں ہے؟ I think it's some sort of traffic jam. Look at the warden. He is pointing that way. سنیرا نے مومن کی طرف اشارہ کیا جو وارڈن کے کپڑوں میں کھڑا تھا اور ان کی گاڑی کو کچی سڑک سے جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ تھینک گاڈ، ابھی بھی اس دنیا کے کچھ لوگوں میں اچھائی باقی ہے۔ اس کی بات سن کر زنیرا مسکرائی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی کچی سڑک پر ڈال دی تھی۔ ابھی گاڑی صرف اتنی ہی آگے آئی تھی کہ پکی سڑک نظر آنا بند ہوئی تھی۔ ادھر کچے راستے کے بیچوں بیچ روحان کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سائیڈ نہ ہٹنے پر گاڑی سلو ہوئی اور پھر رک گئی۔ سائیڈ ہو، ہارن بجا، مگر روحان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ گاڈ ڈیم اٹ، گیٹ اے سائیڈ، وہ چیخی تھی۔ اناویا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ جاہل لوگ ہیں۔ اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے روحان نے گولی چلائی تھی جو کہ گاڑی کے اگلے 2 ٹائرز پر لگی تھی۔ ریورس دا کار! تبھی مومن نے گولی چلائی تھی جس کی وجہ سے گاڑی کے چاروں ٹائر پنچر ہو چکے تھے۔ روحان چلتا ہوا گاڑی کے پاس آیا اور فرنٹ ڈور کو لات مارتے ہوئے روحان نے ان سب کو گاڑی سے نکلنے کا اشارہ کیا، مگر جب جواب نفی میں آیا تو اس نے گن کا دستہ شیشے پر مارا اور پھر گولی چلائی جس کی وجہ سے شیشہ چور چور ہو کر گرنے لگا۔ آؤٹ ناؤ! وہ دہاڑا تھا۔ اس کی لال ہوتی آنکھوں میں سے چھلکتے خوف کے زیر اثر وہ سب گاڑی سے اترے تھے، جن میں 3 لڑکیاں زنیرا، اناویا اور آیت تھیں۔ ان میں سے آیت مسلسل روئے جا رہی تھی۔ روحان نے آگے بڑھ کر اناویا کو بازو سے پکڑا اور اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ باقی سب جا سکتے ہیں، مگر کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آیت، تم گاڑی میں بیٹھو۔ زنیرا نے اناویا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اف! روحان نے آگے بڑھ کر اناویا کا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر زنیرا نے روحان کو بازو سے پکڑ کر گرا دیا اور جیب سے چھری نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی۔ آیت مسلسل رو رہی تھی۔ روحان! مومن روحان کو چھڑانے کے لیے آگے آیا تو ڈرائیور نے مومن کو گرا کر اس کے سر پر گن رکھ دی۔ آیت اس دوران بھی رو رہی تھی۔ تبھی زنیرا نے ڈرائیور کو گولی چلانے کا اشارہ کیا۔ گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ ڈرائیور کے منہ پر خون کی چھینٹیں گری تھیں۔ زنیرا اور ڈرائیور ہم وقت زمین پر گرے تھے۔ آیت کے ہاتھ میں گن تھی جس سے گولی چلی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ٹوٹے ہوئے کانچ کی بوتل تھی جس سے خون گر رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور کے گلے کو کانچ کی بوتل سے کاٹا تھا جبکہ زنیرا کو شوٹ کیا تھا۔ اوف! آج تو مر ہی گئے تھے۔ اس نے روحان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے لگا تم تو کنفرم گئے۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم لوگوں کو میں نے اشارہ بھی کیا تھا، مگر مجال ہے جو تم دونوں میں سے کوئی ایک میری طرف دیکھنے کی زحمت کرتا۔ تم آیت تھیں، مجھے لگا تم زنیرا تھیں۔ ڈیم اٹ! میں مرتا مرتا بچ گیا۔ چلو اب اسے اپنی گاڑی میں ڈالو۔ گاڑیاں کہاں سے پیدا کروں؟ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میری نے اپنے پرس سے ایک چابی نکالی اور سامنے ایک گھر کا دروازہ کھولا جس میں گاڑی کھڑی تھی۔ روحان اور مومن نے آگے بڑھ کر اناویا کو گاڑی میں ڈالا اور سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میری، بائک کا کیا؟ اوہ ویٹ! اس نے اپنے پرس سے ایک ریموٹ کنٹرول نکال کر اس کا بٹن دبایا اور سامنے کھڑی بائک ایک دھماکے سے اڑی تھی۔ میری، تم پاگل ہو؟ ان بائکس میں بم تھے، ہم مر جاتے تو؟ مومن کا بولتے ہوئے سانس ٹوٹا اور رنگ پیلا پڑا۔ مرے تو نہیں نا؟
اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ انٹرسٹنگ۔ روحان استہزائیہ سا مسکرایا تھا۔ روحان گاڑی تم چلاؤ گے، پنڈی ویئر ہاؤس میں اسے بند کرنا ہے۔ روحان نے پوری رفتار سے گاڑی پنڈی کی طرف بڑھا دی تھی۔ وہ تین وجود پنڈی ویئر ہاؤس میں کھڑے تھے۔ ان کے سامنے ایک لڑکی مسلسل کچھ بول رہی تھی۔ زبان عربی یا عبرانی تھی، شاید جو کہ صرف میری ہی کو آتی تھی، اور وہی اس سے باتیں کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میری یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میری 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 کیا ہے؟ وہ چڑ کر بولی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے مومن بہت پیارا ہے۔ اللہ، سچی؟ میری نے اسے گھورا تھا۔ میں تم سب کو قتل کروا دوں گی، وہ عبرانی میں بولی تھی، جسے سن کر میری کے تیور چڑھے تھے۔ او مس جی، تمہارا دھوکے باز باپ دو نمبری نہ کرتا تو تمہیں پکڑ کر رکھنے کا ہمیں بھی کوئی شوق نہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ڈیڈ کے بارے میں ایسے بات کرنے کی؟ پھر سے کر کے دکھاؤں؟ اس نے اناویہ کے باپ کو دو چار اور گالیاں نکال دیں۔ اور گالیاں نکال کر دکھاؤں تمہارے باپ کو، یا اتنی بہت ہیں؟ ایک بار میرے ڈیڈ آ جائیں، پھر دیکھنا وہ تم سب کے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ کیا، کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ مومن نے مڑ کر روحان کی طرف دیکھا، جس نے سر پر سفید نمازیوں والی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ پینٹ پر باندھے ہوئے تھے۔ روحان، کیا کر رہے ہو؟ باجی تلاوت کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس لیے تم نے سر پر سفید ٹوپی پہنی ہوئی ہے؟ جی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور سر پر ٹوپی درست کی۔ یہ لو۔ روحان نے جیب سے ایک سفید نمازیوں والی ٹوپی نکال کر مومن کی طرف بڑھائی۔ پہن لو۔ میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے، جب کوئی عربی بولتا ہے تو سب ٹوپی پہن کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ روحان کا کہا حرف پہ آخر سمجھتے ہوئے مومن نے بالکل اسی کی طرح اپنے ہاتھ باندھ لیے۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو میری روحان اور مومن کی طرف بڑھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میری نے ان دونوں کو حیرت سے دیکھا، جو کہ ہاتھ باندھے آگے آنکھیں بند کیے سر ہلا رہے تھے، جیسے ان پر سرور کی کوئی کیفیت طاری ہو۔ کھوتے کے بچوں، وہ عربی نہیں عبرانی بول رہی ہے۔ مومن نے برا سا منہ بنا کر روحان کی طرف دیکھا اور پھر فرصت سے خود پر لعنت بھیجی کہ وہ کیوں ان دونوں بہن بھائیوں کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتا ہے۔ اور وہ کوئی کلام نہیں، بلکہ تم دونوں کو گالیاں اور جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی ہے۔ ان دونوں کا سکتا ٹوٹا تھا۔ روحان، تمہیں تو عربی آتی تھی، ہاں؟ پھر تمہیں کیسے نہیں پتا؟ تمہاری عقل جھک مارنے گئی ہے؟ ابھی تو اس نے کہا کہ عربی نہیں عبرانی بول رہی ہے۔ مجھے کھولو، پھر بتاتی ہوں۔ وہ زور زور سے کرسی ہلا رہی تھی۔ نہیں کھولوں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ اپنا منہ اس کے قریب لے کر گیا اور بولا، اور پھر ہنسا تھا۔ اناویہ نے روحان کے منہ پر تھوکا تھا۔ روحان، نہیں! وہ روحان کی طرف بھاگا۔ روحان نہیں، ہمیں یہ زندہ چاہیے۔ میری اور مومن نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ چھوڑو مجھے۔ روحان عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اس نے اپنی جیکٹ اور خود کو ایک جھٹکے سے ان دونوں سے آزاد کروایا تھا۔ مومن کا منہ ایسے کھلا تھا جیسے کبھی بند ہی نہیں ہوگا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ اسے اپنے بچپن کے دوست پر یقین تھا۔ تبھی روحان نے جیب سے ایک بٹن نکال کر دبایا، جس سے اناویہ کو الیکٹرک شاک لگا تھا، اور روحان نے اوپر نیچے نہ جانے کتنی بار بٹن دبایا تھا۔ میں نے کہا تھا نا۔ مومن کو خود کے نجومی پن پر رشک ہوا تھا۔ روحان، وہ مر جائے گی۔ میری نے روحان سے وہ بٹن کھینچنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہوئی۔ وہ مر جائے گی، گدھے۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مگر مومن کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ روحان کو روح تک جانتا تھا۔ مومن، کچھ کرو، وہ اسے مار دے گا۔ مومن نے آگے بڑھ کر سوئچ نکالا تھا۔ کامن سینس از ناٹ ویری کامن اینی مور۔ جل، بس کر، پہلی بار عقل کا کام کر کے بڑی شوخی مار رہا ہے۔ مومن نے گستاخی معاف کی۔ آخر بادشاہ والا ظرف ہے میرا۔ بس بس، شوخا ہی ہو جاتا ہے۔ مومن سلگ کر رہ گیا۔ وہ سب کو اوقات میں رکھنا جانتی تھی۔ اسلام آباد، شہر حاکمان۔ وہ لوگ گاڑی سے اترے تھے۔ کسٹم آفیسر نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو گردن سے پکڑا، جسے ان دونوں نے جھٹکے سے چھڑا لیا تھا۔ 5 کروڑ دوں گا مجھے۔
یہ بتا دو کہ اس نے اناویہ کو کہاں رکھا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کو جب لالچ کے قفس میں جکڑا جائے تو وہ گدھ بن جاتا ہے اور خود کو نوچ کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی گدھ بن چکے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ کاغذ کے ٹکڑوں نے ایمان خرید لیا تھا۔ میری، تمہارے ان دو لوگوں نے ایمان کا سودا کر لیا ہے۔ اسے جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جیسے وہ سب جانتی تھی۔ پھر اس نے ایئر پیس کان کے ساتھ لگایا تھا۔ مومن، بٹن دباؤ۔ اوکے۔ ابلیس نے چال چلی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ انسان کی سب سے بڑی مجبوری یہ کاغذ کے ٹکڑے تھے۔ میری، وہ دونوں زمین پر گر گئے ہیں، شاید بے ہوش ہو گئے ہیں۔ بے ہوش نہیں، مر چکے ہیں۔ بٹن دبانے کے بعد جو گیس نکلتی تھی وہ زہریلی تھی۔ اب تم جاؤ اور کسٹم آفیسر کو لے کر ویئر ہاؤس پہنچو اور سنو، کوڈ، تتلی اڑتی نہیں ہے، مطلب اسے راستوں سے گھما کر لانا تاکہ وہ راستہ یاد نہ کر سکے۔ باقی تم خود سمجھدار ہو۔ مومن پورے جہاں کی سیر کرا کر اسے ویئر ہاؤس میں لایا تھا۔ اتر بھی جاؤ، انوکھے لاڈلے ہو، سرکاری دفتر نہیں جو اتنے آرام سے چل رہے ہو۔ اس نے کسٹم آفیسر کو دھکا دیا تھا۔ ویئر ہاؤس کے اندر جا کر مومن نے سب سے پہلے اس کا بلائنڈر ہٹایا تھا۔ کسٹم آفیسر کی نظر سب سے پہلے روحان پر پڑی تھی، جو اس کی بیٹی کو کرنٹ کے جھٹکے دے رہا تھا۔ کتے کے بچے، تو نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ وہ روحان کی طرف بھاگا، تبھی وہ گلاس کی وال سے ٹکرا کر زمین پر گرا اور پھر اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ مومن، کیا تم نے اسے نہیں بتایا کہ یہاں گلاس وال تھی؟ مومن نے بے پرواہی سے کندھے جھٹکے۔ کیا چاہیے؟ وہ خود کو سنبھالتا ہوا زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، اب آئے نا درست سوال پر۔ ہمیں وہ چاہیے جس کی وجہ سے تم یہاں آئے ہو۔ اچھا، اور وہ کیا ہے؟ روحان نے پھر سے کرنٹ کا سوئچ دبایا۔ وہ فائلز مومن نے میری سے لے لی تھیں۔ فائلز نہیں، وہ دو جس میں تم نے ہمارے پیسوں کا حساب رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ روحان نے پھر سے بٹن دبایا تھا اور اناویہ کو پھر سے کرنٹ کے جھٹکے لگے۔ روحان، بند کرو، مجھے مل گیا ہے۔ میری نے کسٹم آفیسر کے سارے بٹنوں اور کفلنگز کو غور سے دیکھا۔ شاید اسے پتہ لگ گیا تھا کہ ان میں سے ہی ایک USB تھی۔ تم سب لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگ جو بلیک منی کو وائٹ کر رہے ہو اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا؟ آف شور اکاؤنٹ، ہم نہیں، سب لوگ اسی طرح سے اپنے پیسے کو سفید کرتے ہیں۔ روحان، اسے باندھو۔ اس نے میری کی طرف دیکھا۔ مومن، لٹکا دو اسے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو رسیوں سے باندھا۔ کرو جو کرنا ہے۔ میری نے آگے بڑھ کر اس کے سارے بٹن کاٹے اور پھر کفلنگز کو غور سے دیکھا اور پھر روحان سے بولی، جانے دو دونوں کو۔ مومن نے پاس کھڑے بندے سے ان کو کھولنے کا اشارہ کیا۔ اناویہ کو بھی کھولو۔ مومن کے آرڈر پر وہ ان دونوں کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ ان کو خود مین روڈ تک چھوڑ کر آؤ، میری نے روحان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ روحان نے اناویہ اور کسٹم آفیسر کو ان کی گاڑی میں باہر تک بٹھا دیا تھا۔ اب دیکھنا میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ بابا! وہ چیخی تھی اور ایک تیز رفتار ٹرک نے ان دونوں کی گاڑی کو کچل دیا تھا۔ تو یہاں ختم ہوتی ہے ایپیسوڈ نمبر 5۔ او مائی گاڈ، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اتنی کلنگز! اللہ معافی۔ یہ دونوں روحان اور نک بھائی بڑے ہی خطرناک لوگ ہیں۔ اور کانسپیریسی ٹاور، کیا ٹاور ہے جناب؟ 38 فلورز ہیں، 39 ہیں، 40 ہیں، ابھی تک تو کچھ کلیئر نہیں ہوا لیکن ہے مسٹری۔ اور جیسا کہ اس ایپیسوڈ میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ کانسپیریسی ٹاور جو نک کی ملکیت ہے، مگر اسے بنانے میں جو ایکسپرٹیز ہیں وہ روحان کی شامل ہیں، تو اٹ مینس کہ روحان اور نک یہ آپس میں کلیبریشن کر کے کوئی کام کرتے ہیں، یا بہرحال ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زائنہ کے سلسلے میں یہ تعلق ان کا قائم رہتا ہے، مل کر ڈھونڈتے ہیں، یا ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں، اور اس سارے میں بیچارے آریس کا کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو چلیں اگلی ایپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ مزید جاننے کو ملے گا۔ اللہ حافظ۔